تو مسلمان ہونے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ نام تو نے محمد علی رکھ لیا، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ ہمارے نام محمد ہیں، ہمارے نام علی ہیں، ہمارے نام مسلم ناموں کے اوپر ہیں، تو یہ صرف مسلمان ہونے کا مطلب نہیں ہے۔ یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز مومن اور کافر کے بیچ میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ یعنی جو مومن ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ نماز پڑھتا ہے۔ باقی آپ دیکھیے جتنے بھی لوگ، مسلمان کو دیکھ لیں اور غیر مسلم کو دیکھ لیں، سب کچھ ایک جیسا ہے۔ اللہ نے سب کو 2 آنکھیں دی ہیں، 2 ہاتھ دی ہیں، 2 پیر دی ہیں، سب کو ایک جیسا خون دیا ہے، سب کو ایک جیسا دل دیا ہے، دل کی دھڑکنیں دی ہیں، ایک جیسی بیماریاں دی ہیں، ایک جیسا کھانا دیا ہے، ایک جیسے ذائقے دیے ہیں۔ کسی چیز میں بھی اللہ نے کوئی بھی فرق نہیں رکھا ہے۔ بس فرق کیا ہے ایک ایمان والے میں اور غیر ایمان والے میں؟ وہ اتنا ہے کہ ایک مسلمان نماز پڑھتا ہے، مسلمان اور غیر مسلم کے بیچ کا امتیاز کیا ہے؟ نماز ہے بس۔ باقی اور کیا فرق ہے بتائیے؟ کھانا وہ بھی کھاتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں، اب تو نان ویج وہ بھی کھاتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں، اب تو شراب وہ بھی پیتے ہیں اور نام نہاد مسلمان بھی پیتے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ تو اب تو کھانے پینے کا بھی امتیاز ختم ہو گیا، تو کیا بچتی ہے؟ نماز۔ اور وہی امتیاز کر دیتی ہے، وہی فیصلہ کر دیتی ہے کہ یہ ایمان والا ہے، اللہ نے اس پہ 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہے، یعنی کہ مسلمان ہے۔ صبح سورج کے نکلنے سے پہلے یہ اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے، لیکن دوسرا شخص وہاں پر اسی وقت کیا کیے ہوئے؟ سو رہا ہے پڑا۔ باقی دنیا سو رہی ہے، لیکن جو اللہ پہ ایمان لایا ہے، اس کے رسول پہ ایمان لایا ہے، وہ سوئے گا نہیں، وہ اٹھے گا، اپنے رب کی بارگاہ میں اس کی بندگی کے لیے حاضر ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ غور کیجئے، جس وقت پوری دنیا تجارت اور کاروبار میں لگی ہوتی ہے، جو اللہ اس کے رسول پہ ایمان لایا ہوتا ہے، وہ دوپہر کا وقت ہو، عصر کا وقت ہو، مغرب کا وقت ہو، عشاء کا وقت ہو، شادی ہو، برسات ہو، کسی بھی حال میں، آندھی ہو، طوفان ہو، وہ نماز چھوڑتا ہوا نہیں نظر آتا۔ ابھی دیکھیے کورونا کے کیسے حالات ہو گئے تھے، مسجدوں میں تالے، لیکن جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے تھے، وہ کمروں میں، گھروں میں، چھتوں پہ، کیا انہوں نے نماز چھوڑ دی؟ مسجد بند ہو گئی تو کیا انہوں نے نماز نہیں پڑھی؟ بالکل پڑھی۔ کیونکہ نماز کیا ہے؟ ایک ایمان والے اور غیر ایمان والے میں صرف نماز ہی امتیاز کرتی ہے، ورنہ باقی سب ایک جیسا ہے۔ ایک جیسے کاروبار کرتے، ایک جیسا کھانا کھاتے، ایک جیسے لباس پہنتے، ایک جیسی زندگی کی خوشیوں کا احساس ہوتا ہے، ایک جیسے درد کا احساس ہوتا ہے، سب کچھ ایک جیسا ہوتا ہے۔ اور نماز کیوں پڑھتے ہیں معلوم ہے تمہیں؟ نماز روح کی غذا ہے، نماز مومن کی معراج ہے، مومن کی معراج ہے۔ معراج کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کامیابی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور باری تعالیٰ سے فرمایا کہ اے اللہ، میں نے تو تیرا دیدار کر لیا، میرے امتی تیرا دیدار کیسے کریں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، محبوب، آپ کی امتیوں کے لیے میں نماز کا تحفہ دے رہا ہوں، میں نماز کا تحفہ دے رہا ہوں، اور جب آپ کے امتی نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو میرے اور ان کے بیچ کے تمام پردے ہٹ جائیں گے، میں ہوں گا اور آپ کا امتی ہوگا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج پہ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے بیچ کے تمام پردے ہٹ گئے، ایسے ہی جب مومن نماز کے لیے، مسلمان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے اور اللہ کے بیچ کے تمام پردے ہٹ جاتے ہیں، وہ اللہ کی قربت میں ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اللہ کے سب سے زیادہ نزدیک تب ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔
کہنے کا مقصد یہ کہ آج اس نماز سے ہم دور ہیں جو نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جانتے ہو شب معراج میں اللہ تعالیٰ نے بھائی محبوب گئے تھے اللہ کے، محبوب خدا کے آتے ہیں، محبوب خدا اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو تحفہ دیا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو نماز کا تحفہ دیا تھا۔ اب آپ کہیں گے نماز کا تحفہ کیوں اپنے محبوب کو دیا؟ نماز کا تحفہ اپنے محبوب کو اس لیے دیا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا تھا کہ میرے محبوب بہت زیادہ غمزدہ رہتے ہیں، اپنی امت کو لے کے بڑی فکر رہتی ہے، ہر وقت رب حبلی امتی، ہر وقت آنسو بہانا، عبادتیں کرنا، نمازوں میں پیروں کا ورم آ جانا، سوج جانا، اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا ہے اللہ میری امت کو بخش دے، اللہ میری امت کو بخش دے۔ اپنی امت سے بڑے محبت کرتے، بڑے فکر مند رہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ محبوب کی اس فکر کو دور کرنے کے لیے کیا فرما دیا؟ امت محمدیہ کو 50 وقت کی نمازیں دے دی، جنہیں بعد میں 5 وقت کر دیا گیا، 5 وقت کر دیا گیا۔ اور یہ 5 وقت کی نمازیں اس لیے عطا کی گئی کہ فرمایا گیا کہ جب بندہ ایک وقت کی نماز پڑھنے کے بعد جب دوسرے وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اس وقت سے لے کے جس وقت کے وہ نماز پڑھنے جا رہا ہے اس کے سارے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر کسی نے فجر کی نماز پڑھ لی، اب وہ ظہر کی نماز پڑھنے جا رہا ہے تو ظہر کی نماز پڑھتے ہی فجر سے لے کے ظہر تک اس سے جو بھی گناہ ہوئے سب سے وہ پاک ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو اگر 5 وقت کی نماز پڑھی تو جن میں جو بھی گناہ ہوئے الحمدللہ ان سے کیا ملتی رہی؟ آزادی ملتی رہی، پہلی چیز۔ دوسری چیز، فجر کی نماز چہرے پہ نور لاتی ہے، ظہر کی نماز رزق میں روزی میں برکت لاتی ہے، عصر کی نماز بیماریوں سے بچاتی ہے، جسم میں قوت اور طاقت عطا فرماتی ہے، مغرب کی نماز اولاد سے نفع پہنچاتی ہے، اور عشاء کی نماز نیند میں چین اور سکون عطا کرتی ہے۔ تو اب اس کے علاوہ کسی کو کوئی دقت پریشانی ہو تو بتائیے۔ بھائی آج کے زمانے میں نوجوان، بچے بچیاں، بوڑھے سب پریشان ہیں کہ ہمارا چہرے میں چمک رہے، ہمارا چہرہ گورا لگے، ہم بڑے خوبصورت لگے۔ فجر کی نماز پڑھیے، کوئی فیس پیک لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کاسمیٹک کی چیز استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فجر کی نماز پڑھیے، چہرے میں نور اپنے آپ آئے گا۔ ظہر کی نماز پڑھیے، لوگ آتے ہیں کوئی تعویذ لکھ دیجئے، کسی نے کچھ کرا دیا، لگ رہا ہے کسی نے، میرے پڑوسی بہت جلتا تھا، میرا کاروبار نہیں چل رہا، خوب کماتا ہوں، کچھ بچ ہی نہیں رہا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ظہر کی نماز جس نے قضا کر دی اللہ اس کے رزق سے برکت کو ختم کر دیتا ہے، اور جس نے عصر کی نماز قضا کر دی تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم سے طاقت کو ختم کر دیتا ہے، یعنی امیونٹی لیول لو، جسم کی طاقت کمی ہو گئی، امیونٹی لیول لو ہو گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے بیماریاں آپ پر زیادہ حملہ آور ہوں گی۔ اب جب بیماریاں آپ پر حملہ آور ہوں گی تو کیا ہوگا؟ آپ ان بیماریوں کو ریزسٹ نہیں کر پائیں گے، روک نہیں پائیں گے اور بیمار ہو جائیں گے۔ تو پھر ڈاکٹر کیا چکر لگائیں گے؟ جو مال کمایا ہے وہ ادھر ادھر دوائیوں میں، جانچوں میں، ڈاکٹر میں، ہاسپٹل میں خرچ ہوتا نظر آئے گا۔ کب؟ جب آپ عصر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، اور مغرب کی نماز جو چھوڑ دیتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی اولاد سے اسے کوئی نفع نہ پہنچے گا۔ ہم لوگ اولاد کیوں چاہتے ہیں کہ بیٹا ملے، وہ بیٹا میری خدمت کرے، بڑھاپے میں میرے کام آئے، اور وہی بیٹا شادی ہونے کے بعد یا جوان ہونے کے بعد ماں باپ سے بات تک نہیں صحیح ڈھنگ سے کر رہا۔ تو کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے مغرب کی نماز نہیں پڑھی، اس لیے ہمیں ہماری اولاد سے نفع نہیں پہنچ رہا۔ پھر بات آتی ہے عشاء کی نماز کی۔ آج کل بہت سارے لوگ ہیں، اولاد بھی صحیح ہے، بیماریاں بھی نہیں ہیں، کاروبار بھی اچھا چل رہا ہے، خوبصورت حسین بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن کہتے ہیں رات میں الجھن رہتی، نیند نہیں آتی، نیند کی گولیاں کھانی پڑتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ عشاء کی نماز چھوڑ دی۔ جس نے عشاء کی نماز چھوڑ دی اس کی نیند سے چین، سکون، آرام چھین لیا جاتا ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے ہماری آپ کی زندگیوں میں اور کوئی پرابلم ہے؟ انسان خوبصورتی کے لیے پریشان رہتا ہے، یا رزق روزی کے لیے پریشان رہتا ہے، یا اپنی صحت کے لیے پریشان رہتا ہے، یا اپنی اولاد سے پریشان رہتا ہے، یا الجھن پریشانیوں سے پریشان رہتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اور دیکھیے یہ ساری 5 وقت کی نمازیں آپ کی دنیا کی اور آخرت کی ہر مصیبت اور پریشانی کا ایک علاج ہے، ایک سلوشن ہے۔ اس لیے مسلمان کے اوپر 5 وقت نماز فرض کی گئی
اس لیے اللہ نے اپنے محبوب کو معراج کی شب میں نماز کا تحفہ دیا تاکہ ان کے امتی خوشحال رہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تاکہ میرے محبوب فکر مند نہ ہو۔ تو اس لیے نماز قائم کریے، ہر حال میں قائم کریے، دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے۔ دنیا میں بھی اگر کامیاب ہونا ہے تو بھی نماز قائم کرنی ہوگی، قبر میں آخرت میں بھی کامیاب ہونا ہے تو بھی نماز قائم کرنی پڑے گی۔ اس کے علاوہ اللہ کی قربت کو حاصل کرنا ہے تو بھی نماز قائم کرنی پڑے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رونے گڑگڑانے کے لیے وہ دل چاہنا ہے تو بھی پہلے نماز پڑھنی پڑے گی۔ جب نماز پڑھیں گے اللہ کی قربت حاصل ہوگی، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ فضل الہی اور آپ پہ جم کے برسے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔